اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان اتاکم، کہہ دیجئے دیکھو اگر آ جائے تم پر عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن او نہارا، راتوں رات یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا وہ چیز ہے جس کی جلدی کا مطالبہ کریں مجرم لوگ۔ اثم اذا ما وقع، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بہ، تب ہی تم ایمان لاؤ گے اس پر، الآن، کیا اب تم کو یقین آیا، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم اس کو جلدی مانگ رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر جب کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ذوقوا عذاب الخلد، کہ چکھو اب عذاب ہمیشگی کا، حال تجزون الا ما کنتم تکسبون، نہیں ہے بدلہ تمہیں دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو تم کماتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ، کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عذاب یا قیامت کا دن سچ ہے، ہوا وہ بات، قل ای وربی، کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، بے شک وہ بالکل سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان لیتے، ایمان لے آتے اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتے، ان کو ڈرایا گیا عذاب سے، قیامت کے دن سے، لیکن انہوں نے سأل سائل بعذاب واقع، ماننے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کب ہوگا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے عذاب یا قیامت کے دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے، ہاں اس کا وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا ایک گھڑی بھی آگے پیچھے ہو سکتا نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، یہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جلدی آ جائے، یا جس عذاب کے بارے میں یا جس قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اگر وہ عذاب یا قیامت کا دن راتوں رات سوئے ہوئے ان کے اوپر آ جائے، یا دن کے اندر اپنے کاروبار، اپنی تجارت، دکانداری کے اندر مصروف ہوں تو عذاب آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ، پھر کیا کریں گے، کوئی ہیلا، کوئی تدبیر، کوئی دلیل ان کے پاس ہے، کوئی ہیلا کر کے بچ جائیں گے، کوئی تدبیر کر کے اس سے بچ جائیں گے، لیکن بچ سکتے نہیں ہیں جس کا وہ جلدی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم تستعجلون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں، آ جائے، ہمیں دکھائیں آپ وہ قیامت، وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، وہ آپ ہمیں دکھائیں، لے آئیں جلدی جلدی۔ ثم اذا ما وقع، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ عذاب آ جائے گا ہمارا، یا قیامت کا دن آ جائے گا، تو اس وقت دیکھ لیں گے مجرم لوگ، آمنتم بھی، اس وقت کہیں گے ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ تو اس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ایمان لائے ہو، عذاب دیکھ لیا، اب ایمان لائے ہو، اب اس ایمان سے فائدہ اٹھانے کی امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، الآن، اب یقین آیا تمہیں، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے تو تم جلدی کرتے تھے، مانگ رہے تھے کہ عذاب آ جائے ہمارے اوپر، عذاب ہمارے اوپر آ جائے، ہم نہیں مانتے۔ تو 24 سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں فلما رأوہ بأسنا، جس وقت وہ عذاب ہمارا دیکھیں گے نا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا مشرکین، تو اس وقت کہیں گے اب ہم ایمان لے آئے، اور جن کو ہم اللہ کے ساتھ دنیا کے اندر شریک ٹھہراتے تھے نا، وکفرنا، ہم ان کا انکار کرتے ہیں،
ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کو برکات دہندہ، مشکل کشا، حائز روا سمجھتے ہیں، باقی سب کا ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اب ہمارا عذاب آ گیا، اب ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ کو یہ ایمان آپ کو فائدہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح فرعون کو ایمان نے فائدہ نہ دیا، جس وقت غرق ہونے لگا نا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، اب میں ایمان لایا ہوں اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی الہ اور معبود ہو نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق ہو نہیں ہے، اور میں اس ذات کے اوپر ایمان لایا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اب میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب ایمان لائے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کر رہے تھے، اس سے پہلے تم نافرمانی کر رہے تھے اور زمین کے اندر فساد مچانے والے تھے، اب نجات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب یہ ایمان آپ کو کچھ نفع نہیں دے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں، راتوں رات یا دن کے اندر عذاب آ جائے تو کیا ہیلا، کوئی تدبیر انہوں نے سوچ رکھی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، عذاب دیکھیں گے، ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا، شرک کیا اور نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو اس عذاب کا مزہ ہمیشہ ہمیشہ، حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ ہوا، میرے پاک پیغمبر آپ سے اس عذاب یا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجیے کہ وہ کیا حق ہے، وہ سچ ہے۔ قُلْ ای وربی، قُلْ ای وربی انہ لحق، میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے، انہ لحق، وہ عذاب برحق ہے، وہ سچا ہے، وہ ضرور واقع ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اس اللہ کو عاجز کرنے والے، اللہ کو عاجز کرنے والے بھی نہیں ہو، اور اس عذاب سے پناہ بھی پکڑ سکتے نہیں ہو، کہیں جگہ کسی جگہ پہ جا کے بھاگ کے پناہ پکڑ لو یا بچ جاؤ، اس عذاب سے بچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ کو جو عذاب دینے والا ہے اس کو عاجز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی موت سے پہلے پہلے ایمان لے کر آنا ہے، موت سے پہلے پہلے ایمان لے کر آنا ہے، قیامت کی صبح سے پہلے پہلے ایمان لے کر آنا ہے۔ جب موت آ جائے گی یا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس وقت بندہ کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں رب کو، اکیلا مانتا ہوں، تو اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کا میں ایمان قابل قبول نہیں قبول کروں گا۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔